السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں چودھری محمد یاسین شاہین اپنے پیج پہ آپ سب کا سواگت کرتا ہوں، اور میرا مقصد ہے اپنے آپ میں اور اپنے نوجوانوں کے اندر سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ میں اس چیز کو بولوں، اس سے میری خودی جاگ جائے، میرے نوجوانوں کی خودی جاگ جائے، اپنی خودی کو پہچاننے کی قوت ہمارے اندر آ جائے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں۔ دیکھیے سامعین کرام، تجربات زندگی کا دوسرا نام۔ انسان جس حال میں بھی ہو، زندگی میں اتار چڑھاؤ، دکھ سکھ انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ان سے انسان کے دل و دماغ پر کچھ لمحے کے لیے اثر تو ہوتا ہے، لیکن یہ اثر اگر زخم بن گیا اور پھر یہ زخم جو ہے ناسور بنتا رہتا ہے، اور پھر انسان اپنا جو پاسٹ ہے بار بار اس کو یاد کرتا رہتا ہے۔ ان دکھوں میں، ان سکھوں میں واپس جانا مجھے نہیں لگتا کہ نوجوان کے لیے ان لمحوں کو جو پیچھے ہو چکے ہیں، وہ دکھ میں گزرے ہوں یا سکھ میں گزرے ہوں، ان لمحوں میں واپس جانا، اس وادی میں واپس جانا مجھے نہیں لگتا کہ یہ نوجوان کے لیے قابل غور ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے کل کو بھول جائیں اور ہم اپنے آنے والا جو کل ہے اس کو یاد رکھیں۔ جو کل ہمارا گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ سامعین کرام، میں اپنی بات ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر سے کروں۔ میری بات اور میری زبان تو اس قابل نہیں کہ میں اتنی بڑی شخصیت کا نام لوں، میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، لیکن جو نوجوانوں کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک درس دیا، ایک خودی کا پیغام دیا، اور وہ پیغام شاید دنیا کے اندر کسی بھی شخصیت نے ایک نوجوانوں کے لیے نہیں دیا، جس سے انسان کا اندر جاگ جائے، ایک ایسا پیغام جس سے انسان کی خودی جاگ جائے، یہ نوجوان اپنی خودی کو پہچان لے۔ وہ یہ ہے کہ پرواز ہے دونوں کی ایک سی فضا میں، شاہین کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور۔ ہاں سامعین کرام، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوان کو شاہین سے تشبیہ کیوں دیتا ہے؟ یہاں بات سوچنے سمجھنے کی ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے شاید ہم فکر کریں اگر، تو سوچیں کہ ایک پرندہ، شاہین ایک پرندہ ہے، اس پرندے کے ساتھ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کو تشبیہ دیتا ہے۔ آخر کار اس کی وجہ کیا ہے؟ بس یہ جاننا ضروری ہے۔ میں یہی کہوں کہ اگر ہم اسی چیز کو جان لیں تو شاید ہمارا آنے والا کل جو ہے وہ سنبھل سکتا ہے، ہماری خودی جو ہے وہ بیدار ہو سکتی ہے، اور ہم اپنی خودی کو پہچان سکتے ہیں۔ سامعین کرام، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوان کو شاہین سے اس لیے تشبیہ دیا کیونکہ ہے تو ایک پرندہ، لیکن اس کا ارادہ، اس کی پرواز اس قدر مصمم ہے کہ ہوائیں، طوفان اس کی زندگی کے لیے کوئی بھی اثر نہیں رکھتی، اور شاہین اپنے شکار کو کبھی بھی یکدم نہیں پکڑتا، اپنے شکار کو ستا ستا کے پکڑتا ہے۔ حالات سے گزرنا اسے اچھا لگتا ہے،
حالات کے دھارے میں بہنا اسے اچھا لگتا ہے. پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا شہباز ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. اس شاہین کا کوئی آشیانہ نہیں ہوتا. حالات کے اندر بہنا اس کو بہت اچھا لگتا ہے، پر لطف لگتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی دوسرا پرندہ ہے کرگس. یہ شاہین اپنا شکار جو ہے وہ مردار نہیں رکھتا، یہ مردار کھانا پسند نہیں کرتا. اس کی پرواز اونچی ہوتی ہے، چھوٹی پرواز اس کی شایان شان نہیں. اور کرگس ہمیشہ مردار کھاتا ہے. پرواز تو دونوں کی سیم ہے، لیکن اس کا مقصد الگ ہے. زندگی تو دونوں گزار رہے ہیں، پرواز تو دونوں کی ایک سی ہے، لیکن اس کا مقصد نہیں. وہ اپنے شکار کو دیکھتے ہی یک لخت پکڑ لیتا ہے اور جھپٹ جاتا ہے، جبکہ شاہین ایسا نہیں کرتا. شاہین کو حالات کے دھارے میں بہنا اچھا لگتا ہے. یہ شکار کو حالات میں لے جا کے اس کے بعد پکڑتا ہے. تو یہی چیزیں شاید علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نوجوان کے لیے اچھی لگی. تب جا کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو شاہین کے ساتھ تشبیہ دیا. اور اس لیے دیا کہ ہے تو ایک پرندہ، لیکن اس کو دیکھنے کے بعد، اس کی تاریخ کو پڑھنے کے بعد ایسا لگے کہ ایک پرندے میں اگر اتنی طاقت ہے، اتنی صلاحیت ہے، تو پھر ایک نوجوان جس کا کل، آنے والا کل، جس پہ قوم کی نظریں ہیں، جس نے جو رہبر بن کے آیا ہے، رہزن نہیں، جس کو وقت کو سنبھالنا ہے، اپنے ساتھ ایک ملک کو لے کے چلنا ہے، پھر اس کے اندر وہ شاہین کسی صلاحیت کیوں نہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آج ہم اپنی خودی پہچان نہیں پا رہے. مجھے لگتا ہے کہ آج ہم جس چیز کو لے کے چلتے ہیں، ہمارا مقصد ہے منزل کو پانا، لیکن وہ منزل جس کی انتہا کسی ملازمت کے اوپر جا کے رک جاتی ہے. آج ہم اس منزل کی تلاش میں ہیں جس کی انتہا جا کے ایک دکانداری پہ رک جاتی ہے. وہ منزل جس کی انتہا کسی چھوٹے سے عہدے پہ جا کے رک جاتی ہے، اور پھر ہم اسی کو اپنی منزل سمجھ بیٹھتے ہیں. اور یہی ہماری ایک بھول ہے. ہاں، تو میں اور ہم سب اس چیز کو اگر یہ سمجھ لیں کہ ہماری منزل یہ نہیں، ہمیں حالات کے دھارے کے اندر بہنا ہے، ہم کو وقت کے ساتھ بدلنا ہے، اور زمانے کو اپنے پیچھے چلانے کی قوت رکھنی ہے. ہمارے ہاتھوں میں ہمارا کل کا مستقبل ہے. قوم کا مستقبل جو ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے. اگر یہ چیز ہم سمجھ لیں کہ جہاں پہ میں رہتا ہوں، میرے گرد و نواح، میرے آس پڑوس میں باقی جو لوگ رہ رہے ہیں، اگر مجھ میں اور دوسرے لوگوں میں کوئی فرق نہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم پڑھ لکھ کے اس سماج کو بدل سکتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ تبدیلی ہمارا مقدر بن سکتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہماری خودی ہے.
خودی انسان کے اندر جب آتی ہے تو پھر غیرت ساتھ لاتی ہے. خودی انسان کے اندر جب آتی ہے تو وہ حالات کو ضرور اپنے ساتھ لاتی ہے، اور جب حالات آتے ہیں تو وہ آزمائشیں لے کر آتے ہیں، اور جو ان حالات کے اندر آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر آزمائشوں سے جو انسان نکلتا ہے اپنی خودی کو پہچان کر، بس وہی وقت کا سکندر اعظم بنتا ہے. یاد رکھیے، ہمیشہ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں جن کی صلاحیتیں بڑی ہوں، جنہوں نے تجربات کو اپنی زندگی کے لیے لایا ہو. وقتاً فوقتاً انہوں نے لمحہ بلمحہ کوئی نہ کوئی تجربہ قدرت کے اس بنائے ہوئے کارخانے کے اندر کیا ہو، اور یہ سوچا ہو کہ یہ جو سمندر ہے، یہ سمندر جب چلتا ہے تو اس کے جھرنے، یہ سمندر جب چلتا ہے تو اس کی طغیانی ہمیں ایک پیغام دیتی ہے. یہ ہوائیں جب چلتی ہیں تو اس کے چلنے کی جو یہ سمت ہیں یہ ہمیں ایک پیغام دیتی ہیں. یہ سورج جب چلتا ہے، سورج جب اپنی گردش کے ساتھ چل رہا ہے تو ہمارے لیے یہ ایک پیغام ہے. یہ رات کا اندھیرا ہمارے لیے ایک پیغام ہے. یہ دن کا سورج کی روشنی ہمارے لیے ایک پیغام ہے. کبھی دیکھو، کبھی سوچو، ہم نوجوانوں کے اندر یہ ساری چیزیں ایک درس کا کام دے رہی ہیں. یہ سورج، کبھی تو اس سورج نے یہ نہیں کہا، جب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورج کو بنایا ہے تب سے کبھی یہ تھکا نہیں، اپنے منزل اور اپنے مقصد کو ساتھ لیے اپنی منزل کی طرف گامزن ہے. اور اسی طرح یہ ساری چیزیں جن کا میں نے تذکرہ کیا، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے لیے ایک مثال کے طور پہ ہیں. اگر ہم ان مثالوں کو اپنا حصہ بنا لیں، اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وقت اور حالات بدل سکتے ہیں. وقت اور حالات بدل سکتے ہیں. وقت اور حالات بدل سکتے ہیں، ضرور بدل سکتے ہیں. آج کچھ الفاظ کانوں سے آ کے یوں ٹکراتے ہیں کہ آج عوام کے اندر کوئی بھی کام کرنا آسان نہیں، مشکل ہے. لیکن یاد رکھیے، انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جو ایسے حالات کے دھارے کے اندر اپنے آپ کو، اپنی قوم کو سدھارنے کی فکر رکھتا ہے. انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جس کے پاس یہ صلاحیت آ جائے، جس کے پاس یہ فکر آ جائے کہ میں خود بھی جاگ جاؤں اور اپنی خودی سے پوری قوم کو، اپنے نوجوانوں کو جگانے کا ارادہ رکھوں. یہ خودی ہے. سامعین کرام، میں آپ کے لیے ہمیشہ کوشش کروں گا اپنی باتوں سے، ٹوٹے پھوٹے الفاظوں سے آپ کے سامنے، آپ کے روبرو ہونے کی کوشش کرتا رہوں گا، اس لیے کہ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میری اصلاح کریں گے اور آئے روز مجھے اچھا درس دیں گے، اور میں اپنی خودی کو پہچان لوں، اور ہم نوجوان اپنی خودی کو پہچان لیں، جس سے ہم اپنی منزلوں کو پا سکیں آسانی کے ساتھ. اور آپ کی رائے میرے ان الفاظوں کے لیے کیا ہو سکتی ہے، ضرور بتائیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر. اور یاد رکھیے، ہمیشہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں حالات جن کا مقدر ہوتے ہیں. حالات کے دھارے میں جو بدلتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اللہ حافظ، والسلام.